نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جنت کا تذکرہ کیا ہے اور احادیث مبارکہ کثیرہ میں مختلف عنوان انداز سے آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور اس کی نعمتوں کو ایک ایک کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے۔ کیا عمل کرو گے تو جنت میں کیا ملے گا یہ بھی بتا دیا ہے۔ بہت دنوں سے دلی خواہش تھی کہ جنت ہے کیا چیز، اس کو بیان کیا جائے۔ ہمارے حضرت شیخ المشائخ شاہ محمد قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم بھی اکثر جنت دوزخ کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں اور حضرت کی خواہش بھی ہوتی ہے، بارہ انہوں نے کہا۔ تو اب آج سے انشاءاللہ جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا خوشنودی کے لیے جنت الفردوس حاصل کرنے کی اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا دھیان سے سنیں، جنت کس چیز کا نام ہے؟ جنت بولتے ہیں لیکن جنت ہے کیا چیز، پہلے تو وہ سمجھے۔ جب وہ جانیں گے تو اس کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، ایسے کام کرنے کا شوق پیدا ہوگا جسے جنت اور اس کے اعلیٰ درجات ملیں۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ایماندار، پہلی شرط ایمان کا ہونا، اور تابعدار بندوں کی آرام گاہ بنایا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی نعمت و خوبیوں کا بہت کچھ بیان ہے، بہت زیادہ بیان ہے۔ ان میں سے تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے یہ سمجھو کہ جنت چیز کیا ہے، تو لغت میں جنت باغ کو کہتے ہیں۔ ہم لوگ اردو میں باغ بولتے ہیں اور عربی میں اس کو جنت کہتے ہیں۔ جنت المانے باغ، اور باغ میں پھل بھی ہوتے ہیں۔ اب دھیان سے سنیے توجہ سے، باغ میں کیا ہوتے ہیں؟ پھل بھی ہوتے ہیں، سایہ بھی ہوتا ہے، درخت اور پھول بھی ہوتے ہیں، فرحت بخش ہوا بھی ہوتی ہے، پانی کا بہترین انتظام بھی ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ بات اور ملا لو کہ وہ باغ خدائی باغ ہے۔ باغ بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے آدمی کے باغ ہوتے ہیں، بڑے بادشاہ کے باغ ہوتے ہیں۔ تو جنت جو ہے یہ سارے بادشاہوں کے بادشاہ احکم الحاکمین رب ذوالجلال کی باغ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ معمولی باغ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی بادشاہوں اور امیروں کے باغ ہوتے ہیں اور ان میں ہر طرح کا سامان راحت بھی بخوبی ہوتا ہے، اور عجیب عجیب چیزیں بھی باغ میں ہوتی ہیں۔ کسی بادشاہ کے باغ میں محلات، بنگلے ہوتے ہیں اور بہترین بہترین بنے ہوئے۔ اس کے علاوہ عجائب خانہ بھی ہوتا ہے، کسی کے باغ میں سیر گاہیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اب سمجھو کہ خدا کا باغ، تو اب سمجھو خدا کا باغ کیسا عالی شان ہوگا، جس کے
حاصل کرنے کی خدا نے تاکید بھی فرمائی ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو، اللہ کہتے ہیں وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ باغ کیا ہے آگے اور سنیے، جنت کوئی معمولی باغ نہیں ہے بلکہ اس میں عجیب و غریب سامان ہوں گے۔ جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہت نفیس ہیں۔ جنت کی نعمتوں کو حدیث شریف سے معلوم کرو۔ حدیث شریف میں آیا ہے، بہت دھیان سے سننے کی چیز ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ حوروں کے سر پر ایسے نفیس دوپٹہ ہے کہ اگر ان کا ایک پلہ دنیا میں لٹک جائے تو چاند اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے۔ حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان، کہیں فرمایا کأنہن بیض مکنون۔ تو وہ حوریں کیا ہے، ابھی تو صرف ایک دوپٹے کی بات کہی گئی، جنت کی حوریں ایسی خوبصورت اور حسین ہے کہ 70 جوڑوں کے نیچے یہ 70 ریشمی جوڑے وہاں وہ بھی جنت کے پہنے ہوئی ہوں گی، ان کا بدن جھلکتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی پنڈلیوں کی گدی نظر آتی ہے، اور اگر وہ یوں ہاتھ کر دے تو سارے جنات و انسان پوری دنیا کے اس کی خوبصورتی سے پاگل ہو جائے، اگر چھانک دے تو خوشبو سے پوری دنیا جو لگائیے پوری دنیا مہک اٹھے۔ جنت کی مٹی جواہرات اور مشک کی ہے۔ حوض کوثر کے پانی کی یہ تعریف ہے کہ جس نے اس میں سے ایک دفعہ پانی ایک گھونٹ پی لیا اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی، اور کمال یہ ہے کہ بغیر پیاس کے بھی اس کو پئیں گے تب بھی اس میں مزہ آئے گا۔ دنیا کے پانی میں پیاس کے وقت تو مزہ آتا ہے لیکن بغیر پیاس کے مزہ نہیں آتا۔ جنت کے پانی کی شان یہ ہے کہ ایک دفعہ پی کر عمر بھر کے لیے پیاس کی تکلیف جاتی ہے، مگر جنت کے پانی میں بغیر پیاس کے بھی مزہ آئے گا۔ بتاؤ دنیا میں ایسا پانی کہاں ہے جس سے پیاس نہ لگے اور بغیر پیاس کے بھی اس میں مزہ آئے، اور کتنا بھی پیے گا پیشاب کی شکایت بھی نہیں ہوگی، کتنا بھی پیے گا پیشاب کی، وہاں پائخانہ پیشاب نہیں۔ بتاؤ دنیا میں ایسا پانی کہاں جس سے پیاس نہ لگے اور بغیر پیاس کے بھی اس میں مزہ آئے۔ اسی طرح تمام نعمتوں کو سمجھ لو، جنت کی نعمتوں کے سامنے دنیا کی نعمتیں کیا چیز ہے۔ صاحبو جنت کی نعمتوں سے دنیا کی نعمتوں کو کچھ بھی لگاؤ نہیں۔ دیکھو اس قدر فرق ہے کہ یہاں کی تم غذائیں تھوڑی سی دیر میں بدبو پاخانہ بن جاتی ہے، جس کی بدبو سے دماغ پریشان ہوتا ہے۔ جنت میں جتنا چاہو کھا لو، ایک ڈکار خوشبو دار آ جائے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، یا خوشبو دار پسینہ آ جائے گا اور سارا پانی کھانا ہضم ہو جائے گا۔ وہاں نہ پیشاب کی تکلیف، نہ پاخانے کی، نہ ہیضے کا اندیشہ، نہ بدہضمی کا، نہ گیس، نہ اور وہاں کوئی تکلیف۔ وہاں کے آرام میں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر وقت خوشی رہے گی۔ ایسی کی خوشی دنیا میں اس کا خواب میں بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ حضور نے فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے پاس رہنے کے فیصلے فرمائے۔ کل انشاءاللہ جنت ہے کہاں یہ بتایا جائے گا۔ اللہ جنت میں جانے والے اعمال ہمیں ہمارے سارے اعزا قاری مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔